وحدت اسلامی کانفرنس ایرانی پروپیگنڈا۔ ایران میں نافذ ملائی نظام نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک کھوکھلا اور بے بنیاد نعرہ بلند کیا، جس میں ایرانی شیعہ مقتدر طبقہ اپنے آپ کو اسلامی وحدت کا داعی باور کراتا ہے۔ مسلم دنیا میں فرقہ واریت کا بیج بونے اور اس فساد کو تناور درخت بنانے میں اولین کردار ادا کرنے والے ایران میں 17 دسمبر 2016 کو وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی دعوت پر دنیا بھر میں ایرانی لابی کا پرچار کرنے پر متعین شیعہ رہنما بھی شریک ہوئے۔ ایران نے بڑی عیاری سے پوری دنیا میں تفرقہ بازی، قتل و غارت گری اور فسادات کی وجوہات کسی اور کے کاندھے پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر ایران یہ بھول گیا کہ عین اسی وقت جب وہ دنیا بھر میں اپنی نام نہاد وحدت کا ڈنڈورا پیٹ رہا تھا، اس وقت حلب میں ایرانی شیعہ ملیشیاؤں کے ہاتھوں فرقہ وارانہ بنیادوں پر تباہ شدہ حلب میں شب خون، رنج و الم، دکھ، کرب، بے بسی اور انسانیت کا جنازہ نکل رہا تھا۔ جس وقت ایران خود ساختہ اسلامی وحدت کا چورن بیچ رہا تھا، عین اسی وقت ایرانی کرائے کے قاتل حلب میں انسانیت کو پیروں تلے روند رہے تھے۔ احساس کا گھلا گھونٹا جا رہا تھا۔ دنیا ایرانی سفاکیت کے خلاف سراپا احتجاج تھی۔ حلب میں انسانیت عالم نزع میں تھی اور ایرانی ملاؤں نے حلب سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اسلامی وحدت کانفرنس کا ڈھونگ رچایا۔ ایران میں بیٹھ کر کانفرنس کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایران میں خمینی انقلاب آنے سے پہلے مسلم دنیا میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کا سلسلہ کیوں نہ تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد عالم اسلام میں فرقہ واریت کا زہر کس نے پھیلایا اور کس قدر شد و مت سے پھیلایا۔ ایرانی ملاؤں نے دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اس کانفرنس کا سہارا لیا، لیکن پوری دنیا میں حلب کا مجرم پھر بھی ایران ٹھہرا۔ شامی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے ایران نے بیک وقت ایک ہاتھ سے انسانیت کی گردن پر چھری پھیری، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وحدت کا پرچم تھامنے کی اداکاری کی، لیکن ایران کا یہ ہتھیار کارگر ثابت نہ ہوا، کیونکہ دنیا جان چکی ہے کہ ایران اس خطے میں دہشت گردی، فرقہ وارانہ منافرت اور بدامنی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایرانی منافقانہ کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وحدت کا یہ نعرہ صرف اور صرف منافقت کی بنیاد پر استوار ہے، اور حقیقت میں ایران اس نعرے کو صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ، بر صغیر اور عرب ممالک سمیت افریقی مسلمان ممالک میں ترجیحی بنیادوں پر فرقہ واریت، بغاوت اور ایرانی مفادات کے لیے وہاں کے امن و امان کو تہو بالا کرنے کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوٹر ہے۔